السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. اس بزم سعید میں عنوان تقریر ہے میاں بیوی کے حقوق. معزز سامعین، اسلام نے فرد اور معاشرے کی اصلاح کے لیے ہر شخص کے حقوق و فرائض مقرر کر دیے ہیں. اسلام کے بیان کردہ حقوق و فرائض میں سے ایک حق زوجین کا بھی ہے. اسلام کے روح سے شادی ایک ذمہ داری کا نام ہے، اس لیے کہ شادی کے بعد خاوند پر بیوی اور بیوی پر خاوند کے کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں جنہیں پورا کرنا دونوں پر لازم ہوتا ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے سکون ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. جیسے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. عورتیں تمہارے لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو. کیا ہی بہترین تشبیہ اللہ نے یہاں دی. میاں بیوی کو لباس کہہ دیا. لباس حفاظت کا ایک ذریعہ ہے، لباس عیب چھپانے کا ایک ذریعہ ہے. لباس نرم ہوتا ہے، اگر تم اس پر سختی کرو گے تو اس میں دراریں آ جائے گی، اگر تم اس میں اپنا زور ڈالو گے تو وہ پھٹ کر رہ جائے گا. معزز سامعین، مرد پر پہلا ذمہ یہ ہے کہ نکاح کے وقت اپنی بیوی کو حق مہر ادا کرے. جیسے کہ باری تعالیٰ کا فرمان ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، تم عورتوں کو خوش دلی کے ساتھ مہر دے دو. دوسرا حق مال و نفقہ کا ہے. اسلام میں اہل و عیال کی ضروریات زندگی فراہم کرنا یہ مرد کی ذمہ داری بتلائی ہے. جیسے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. مرد عورتوں کا حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اس لیے کہ وہ اپنا مال ان پر خرچ کرتا ہے. معزز سامعین، تیسرا حق یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی پر ظلم و زیادتی نہ کرے، اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہ کرے، اور اگر کسی وجہ سے شوہر بیوی کو ناپسند کرتا ہے تو اسے اچھی طریقے سے جدا کر دے. اسے ستانے، اسے تڑپانے کے لیے اپنے پاس نہ روکے رکھے. جیسے کہ باری تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تُمْسِكُهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، تم انہیں ستانے، انہیں تکلیف دینے کے لیے اپنے پاس نہ روکے رکھو. معزز سامعین، اللہ رب العالمین نے جس طرح شوہر کو بتایا بیوی کے حقوق، اسی طرح شوہر کے بھی کچھ حقوق ہیں جنہیں بیوی خیال رکھنا چاہیے. بیوی کی پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس کے ہر حکم کو بجا لائے، بشرط یہ کہ وہ حکم اللہ کے حکم سے نہ ٹکراتا ہو. بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر، جو دراصل اس کا اپنا گھر ہوتا ہے، اس کی حفاظت کرے، اس کے مال و دولت کی حفاظت کرے اور بے جا خرچ نہ کرے. اسی طرح معزز سامعین، گھر کی ذمہ داری بھی عورت کے ذمے میں ہے. جیسے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا. عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے اور اس سے اس کی نگرانی کے بارے میں کل سوال کیا جائے گا. معزز سامعین، عورتیں گھر کے کام کاج میں دلچسپی لے، خود کو گھر کی نوکرانی نہ سمجھے. سیدہ عائشہ، سیدہ فاطمہ کی زندگی کا تھوڑا مطالعہ تو کیجیے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا خود اپنے ہاتھوں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دھویا کرتی تھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال میں تیل لگایا کرتی تھی اور تمام گھر کے کام کاج خود کرتی تھی. اسی طرح سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہماری والدہ ماجدہ یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر کا تمام اندرونی کام کاج خود کرتی تھی. مثلا کھانا پکانا، کپڑے دھونا، چکی کو پیسنا، گھر جھاڑو لگانا وغیرہ. ان تمام کاموں کے درمیان ہماری ضرورت ہے. مثلا ہمیں کپڑے بدلوانا، ہمیں نہلانا خود ہماری والدہ ماجدہ کیا کرتی تھی. معزز سامعین، میاں بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کی غیرت کو سمجھے تاکہ کل غیرت شک کا روپ نہ ڈھال لے. جب میاں بیوی کے درمیان شک آ جاتا ہے تو زندگی برباد ہو کے رہ جاتی ہے، زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے، یقین نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی. معزز سامعین، میاں بیوی کا رشتہ بہت نازک ہوتا ہے. ذرا سے ٹھیس پہنچنے پر برسوں کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، سالوں سال کا رشتہ ختم ہو کے رہ جاتا ہے.
اسی لیے ہمیں چاہیے کہ پیارے آقا ہمارے لیے ہر معاملے میں اسوہ ہے، تو ہم پیارے نبی کی سیرت میں ازدواجی زندگی کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں تاکہ ہم خوشگوار زندگی گزار سکیں۔ آخر میں پروردگارہ سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام کو اپنی ذمہ داریوں کو مکمل طور پر ادا کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہم استجب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔